جب سے یہ امت وجود میں آئی ہے تب سے لے کر اب تک حضور کی نسبت سے امت کو بہت کچھ ملا ہے اور مل رہا ہے۔ یعنی انعامات کی بارش ہو رہی ہے، اکرامات کی بارش ہو رہی ہے، اعزازات کی بارش ہو رہی ہے، لیکن ہم ہیں کلمہ پڑھنے والے کے سنبھال نہیں سکتے۔ ادھر رب کائنات نے حضور کی نسبت سے نعمتوں کی بارش برسا دی، بے بہا نعمتیں حضور کی امت پر اتار دی۔ ادھر ہم ہیں کہ نعمتوں کی بے قدری میں نمبر فرسٹ پہ ہیں، پہلے نمبر پر، یعنی نعمتوں کی قدر نہ کرنے میں ہمارا نمبر پہلا ہے مسلمانوں کا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ الا من شاء اللہ، دور صحابہ کی الگ بات ہے، دور تابعین کی الگ بات ہے، دور تبع تابعین کی الگ بات ہے، وہ تو خیر القرون کے زمانے تھے۔ حضور نے خود فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سرکار فرماتے ہیں میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، پھر میرے زمانے کے ساتھ جو متصل زمانہ ہے وہ بھی زبردست اور بہترین زمانہ ہے، پھر اس کے زمانے کے ساتھ جو زمانہ متصل ہے حضور نے فرمایا وہ بھی بہترین زمانہ ہے۔ یعنی وہ بہترین زمانے جو ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہے، ان کے لیے تو میرے آقا کی دعا ہے، لیکن بعد کے زمانوں کے اندر جب فتنوں کا ظہور ہوا، جب اس قدر نعمتوں کی ناقدری ہونے لگی، تو اب مسلمانوں کے اندر بڑی معذرت کے ساتھ نعمتیں بھی بہت مل رہی ہیں لیکن ناقدری اور بے قدری بھی عروج پر ہے۔ انہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام ہے سرزمین پاکستان۔ ہے توجہ آپ کی؟ اگر آپ ذرا حاضر دماغ کے ساتھ بیٹھے ہوں اور دل کی کھڑکیاں کھلی ہوں تو پھر ذرا توجہ سے بیٹھیے گا، تاکہ یہ گفتگو جو آنے والی ہے ہمارے دماغ کے اندر اور ہمارے دل کے اندر جگہ بنا سکے۔ ایسی باتوں کو ہم جگہ دیتے نہیں ہیں، آپ ادھر ادھر نہ دیکھا کریں، یہ پیسے دینا معمول کی بات ہے۔ عجیب لگتا ہے مجھے وہ بندہ جو آنے جانے والوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے، روپے پیسے پر جس کی نظر پڑنے لگ جاتی ہے۔ میرے بھائیو جو بات میں کرنے لگا ہوں ذرا اس کو سمجھو اور اس طرف توجہ فرماؤ۔ ہے توجہ؟ میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں پر نعمتیں بھی رب نے حضور کی نسبت سے بے بہا اتاری ہیں، انعامات کی، اکرامات کی، نوازشات کی بارش برسا دی ہے، لیکن بے قدری اور ناقدری کے اندر بھی ہم پہلے نمبر پر ہیں۔ رب کی اتاری ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت مملکت خدا داد پاکستان بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ پاکستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کر عطا نہیں فرمایا، یہ بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے۔ اس کے پیچھے بہت ساری قربانیاں کار فرما ہیں، ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی، صوفیاء کرام کی، کیونکہ اس پاکستان کا مارز وجود میں آنا ایسے نہیں ہو گیا، بلکہ ایک نظریہ کے تحت ہے، ایک عقیدہ کے تحت ہے، ایک اندیہ کے تحت ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر بڑے ملک مارز وجود میں آئے، بڑے ملک بنے، لیکن ان کے بننے میں یا ہمارے وجود کے اندر آنے میں یا نسل کا دخل تھا، یا رنگ کا دخل تھا، یا خطے اور علاقے کا دخل تھا، زبانوں کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، جغرافیہ کی بنیاد پر وہ مملکتیں اور وہ ملک مارے سے وجود میں آئے۔ لیکن پاکستان وہ ملک ہے مدینہ طیبہ کے بعد جو جغرافیہ کے طور پر، نسل کے طور پر، رنگ کے طور پر، یا زبان کے طور پر مارے سے وجود میں نہیں آیا، بلکہ یہ ایک نظریہ کے تحت وجود میں آیا ہے، اور وہ ہے اسلامی نظریہ۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو بولتے رہیں محبت کے ساتھ، ذوق سے بولیں گے تو انشاءاللہ میں کچھ بولوں گا، اگر آپ حیران ہو کے دیکھتے رہیں گے پھر میں کیا بول سکوں گا۔ ہے توجہ آپ کی؟ اسلامی نظریہ یعنی مدینہ طیبہ کے بعد اس پوری روئے زمین پر نظریاتی اور عقیدے کے حوالے سے جو سٹیٹ، جو ملک، جو سلطنت، جو مملکت وجود میں آئی ہے، اس مملکت کا نام ہے مملکت پاکستان۔ کیا نام ہے اس کا؟ پاکستان۔ کیا نام ہے؟ کیسا خوبصورت نام ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا نام
کتنا پیارا ہے، اس کا مطلب ہے، اس کا معنی ہے، اس کا مفہوم ہے، یعنی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ ہمارے اسلاف کتنا دوربین تھے، ہمارے اسلاف خدا کی قسم وہ ہر کام کے اندر نمایاں تھے، اور ان کا ہر کام جو ہے نا وہ نرالا اور انوکھا اور معنی خیز ہوا کرتا تھا۔ حضرت محدث کھچوشوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں امام احمد رضا خان کے، آپ فرماتے ہیں کئی کانفرنسوں کے اندر جو سنی کانفرنسیں ہوئیں، کئی کانفرنسوں کے اندر آپ نے پاکستان کا لفظ بولا، اور آپ نے فرمایا میں پاکستان کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ پاکستان وہ جگہ ہے جہاں پلید جا ہی نہیں سکتا، جائے گا وہی جو پاک ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اس کی حمایت وہی کرے گا جس کا وجود بھی پاک، جس کا دل بھی پاک، جس کا دماغ بھی پاک ہوگا۔ اور فرمایا توجہ سے سنو، اور ہندوستان کے سنیو، یہ بنانا بھی تم نے ہے، بنائے گا وہی جس کا عقیدہ بھی پاک ہوگا۔ اس لفظ پہ تو آپ کو اشش کر کے بولنا چاہیے تھا، پر پھر بھی ڈھلے ہو گئے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو نا محبت کے ساتھ۔ پاکستان کو بنائے گا وہی جس کا عقیدہ کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ اور آپ تحریک پاکستان کو پڑھیں اور تاریخ پاکستان کا مطالعہ کریں اور اس تحریک کا مطالعہ کریں، تحریک آزادی ہو پاکستان کے حوالہ سے یا تحریک جنگ آزادی ہو ہندوستان کے حوالہ سے، ان دونوں تحریکوں کا آپ مطالعہ کریں۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی اور 1947 کی تحریک پاکستان، ان دونوں تاریخوں کو پڑھیں اور تحریکوں کا اگر مطالعہ کریں، خدا کی قسم آپ کو یا رسول اللہ کہنے والے سر فہرست نظر آئیں گے۔ یہ وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے ہم زیادہ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان نظریاتی ملک ہے۔ کون سا ملک ہے؟ نظریاتی ملک۔ آج کچھ بدبخت ہیں سیکولر قسم کے، تجدد پسند، اس لیے میں کہا کرتا ہوں سنیو، اپنے بزرگوں کی میراث کو کم از کم سنبھالنا سیکھو۔ اس ساری زندگی تسبیحاں پڑھ کے نا، تے ساری زندگی نفلیں پڑھ کے، تے ساری زندگی کاروبار کر کے، اپنی انگیٹھی سنوار کے قبر میں چلا جانا، میں کہتا ہوں کچھ نہیں۔ بندے کے اندر غیرت اور جرأت ہونی چاہیے۔ ہمارے بزرگ تو بوڑھے ہو کر نعرہ بھی لگاتے تھے اور پاکستان بنا کے دکھایا تھا، پر ہم اب بچا نہیں پا رہے ہیں۔ ڈلے ڈلے بولو، ہم بچا نہیں سکتے۔ بزرگوں کی اسلاف کی محنت کو ہم صحیح معنی بچانے کے قابل نہیں رہے، قدر نہیں رہی نا۔ جیسے میں نے آغاز کے اندر ذکر کیا، رب نعمتیں بہت عطا کرتا ہے۔ یہ پاکستان جو ہے یہ میرے آقا کا معجزہ ہے، ورنہ جو حالات تھے نا، حالات کو اگر دیکھا جائے پاکستان کبھی نہ بن سکتا تھا، پر خدا کی قسم پاکستان بنا ہے۔ یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے کہ حضور کی نگاہ پاک خطہ ارضی میں جس سرزمین کے ٹکڑے پر تھی وہ پاک و ہند تھا۔ اس لیے تو کسی نے کیا خوب کہا، ڈاکٹر علامہ اقبال کا غالباً شعر ہے، آپ نے فرمایا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حضور تو اپنا دامن کھول کے وا کرتے اور حضور ادھر رخ کرتے، حضور سرزمین پاکستان کی طرف چہرہ فرماتے، حضور فرماتے میرے غلاموں ادھر سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ یہی محبت کرنے والے تھے۔ تحریک پاکستان کیوں بنی؟ اس کا آغاز کیسے ہوا؟ پاکستان کیسے معرض وجود میں آیا؟ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر۔ کس بنیاد پر ہے؟ توجہ، ایسا بولو مطلب کہ سن گنے۔ دو قومی نظریہ، جس کو نظریہ اسلام بھی کہتے ہیں، جس کو نظریہ پاکستان بھی کہتے ہیں۔ نظریہ اسلام بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہو، نظریہ پاکستان بھی کہہ سکتے ہو، یعنی اسلام کا نظریہ بھی یہی ہے، پاکستان کا نظریہ بھی یہی ہے۔ کیا مطلب دو قومی نظریہ کا؟ یعنی دو قومیں الگ الگ، دو گروہ الگ الگ، دو جماعتیں الگ الگ، جن کا رہن سہن جدا، جن کا بولنا چالنا جدا، جن کی عادات جدا، جن کی خصلات جدا، جن کے طریقے جدا، جن کی عبادت جدا، جن کے رب جدا ہے، توجہ، خدا جدا ہے، جن کے خدا بھی جدا،
اور جن کے رہنما بھی جدا، جن کے لیڈر بھی جدا۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ سب سے پہلے یہ نظریہ پیش فرمانے والے حضرت آدم ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت آدم، ابلیس کے سامنے، شیطان کے سامنے۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ نے یہی نظریہ، یعنی دو قومی نظریہ، یعنی دو قومیں الگ الگ، آپ نے نمرود کے سامنے یہ نظریہ پیش فرمایا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ نظریہ پیش فرمایا۔ پھر حضور امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظریہ مکہ کی دھرتی پر ابو جہل اور ابو لہب کے سامنے ان کے مقابلے میں پیش فرمایا۔ پھر یہی نظریہ چلتا رہا پھر یہ نظریہ مدینہ سے چل کر ہندوستان آیا۔ آئے ہائے، نہیں توجہ تو نہیں، بولو ذرا محبت نال، ہاتھی چھوڑ گلو۔ یہ نظریہ پھر مدینہ سے چل کر کہاں آیا؟ ہندوستان۔ یہاں پھر اس نظریہ کو لے آنے والے کون تھے؟ میرے نبی کے صحابہ تھے، میرے آقا کے صحابہ تھے۔ بہت بڑا پرانا مورخ ہے، اس کا نام ہے البیرونی۔ البیرونی جو ہے وہ ہندوستان کے اندر کچھ عرصہ رہا ہے، عرب کا رہنے والا تھا۔ وہ مورخ ہے، بہت بڑا تاریخ دان ہے۔ وہ تاریخ میں لکھتا ہے کہ یہاں دو قومیں رہتی ہیں، ایک قوم مسلمانوں کی اور دوسری قوم ہندوؤں کی۔ وہ کہتا ہے دونوں کے درمیان تھوڑا بھی نہیں، زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے، زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ وہ کہتا ہے یہ دو قومیں کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتی۔ سب سے پہلے دو قومی نظریہ البیرونی، جو بہت بڑا سائنسدان تھا، مورخ تھا، مسلمان تھا، اس نے پیش کیا۔ پھر حضرت مجدد عرب ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نے جلال الدین اکبر کے مقابلے میں یہی نظریہ پیش فرمایا۔ آپ نے فرمایا جلال الدین تو کہتا ہے ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اکٹھے کبھی نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہیں دودھ پینے والے، یہ ہیں پیشاب پینے والے۔ اے توجہ، بڑے ڈھلے بلانے پہ ہو۔ آپ نے فرمایا یہ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ حضرت مجدد عرب ثانی نے جلال الدین اکبر کے مقابلے دو قومی نظریہ پیش فرمایا۔ آپ نے فرمایا مسلمان اور ہیں، ہندو اور ہیں، وہ اور قوم ہے، یہ اور قوم ہے، وہ اور جماعت ہے، یہ اور جماعت ہے، ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ حضرت مجدد عرب ثانی نے فرمایا کہ یہ قوم کبھی کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی، نہ کسی ہندو کے سامنے، نہ کسی عیسائی کے سامنے، نہ کسی یہودی کے سامنے۔ کیوں؟ یہ ہے رسول اللہ کی قوم، یہ محمد عربی کی قوم ہے۔ دو قومی نظریہ حضرت مجدد عرب ثانی نے پیش فرما دیا۔ پھر آگے آپ کے خلفاء اس کو بڑھاتے رہے، اس کو چلاتے رہے، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا دور آیا۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ، خدا کی قسم یہ محسنین امت ہیں جن کا نام سن کر تم حیرت میں پڑ جاتے ہو، تم کہتے ہو پتہ نہیں یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے ہمارا ایمان بچایا، جنہیں عقیدہ بولے ذرا محبت رہا۔ اگر آپ کو آج تک کسی نے بتایا نہیں یا پڑھا نہیں یا آپ نے کسی سے سنا نہیں، یہ قصور آپ کا ہے یا ان کا ہے؟ اگر کوئی بتاتا ہے اس کا نہیں، وہ تو اپنے جذبے کا اظہار کرتا ہے، وہ تو بتاتا ہے اوہ مسلمانوں اپنی اسلاف کی سیرت کو سنبھالو، وراثت کو سنبھالو، ان کے مشن کو سنبھالو اور پیغام کو سنبھالو۔ حضرت مجدد عرب ثانی نے یہ پیش فرما دیا، قلندر لاہوری کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جلال الدین اکبر جھکاتا جھکاتا مر گیا، پر مجدد عرب ثانی نہ جھکے، اس کا بیٹا جہانگیر بادشاہ بنا، اس نے بھی آپ پر بڑے ظلم و ستم کیے، پر وہ کیسے جھکتا جس کی رگ رگ کے اندر خون فاروقی جلوہ گر تھا۔ آپ پھر بھی نہیں جھکے۔ حضرت مجدد عرب ثانی کے خلفاء نے یہ نظریہ پیش کیا، وہ اپنی تحریرات کے اندر، اپنی تقریرات کے اندر، تقریر میں، تحریر میں، ہر جگہ بتاتے رہے اور مسلمانوں چوکنے رہنا، کبھی ہندو کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھنا، ہندو کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھنا، ہندو کو کبھی اپنا معاون مددگار ساتھی نہ سمجھنا، ان کو اپنا کبھی خیر خواہ مت سمجھنا، ان کو اپنے دل کا حال کبھی نہ دینا، اس لیے کہ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہود و نصارہ، اے مسلمانوں تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، اور یہود و نصارہ پھر بھی صاحب کتاب ہیں،
کبھی ایک خدا کو مانتے تھے، اب اگر ان کا عقیدہ بگڑ گیا الگ بات ہے، لیکن وہ آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، رسولوں کو بھی مانتے ہیں، وہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ہندو نہ ان کی کوئی کتاب، نہ رسول، نہ کوئی دین، نہ کوئی مذہب، جن کے خدا بھی کروڑوں ہیں، وہ تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اے توجہ، قرآن نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ہندو کے ساتھ کبھی دوستی مت لگانا۔ مجدد علی ثانی نے یہی سبق پڑھایا، پھر آپ کے خلفاء پڑھاتے رہے، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے صوفیاء اولیاء یہ سبق پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ امام احمد رضا کا دور آیا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور مبارک آیا نا، آپ کے دور مبارک میں بڑی تحریکیں اٹھیں، بڑے معاملات چلے، کوئی ہندوؤں کے ساتھ دوستی کی بات کر رہا ہے، کوئی انگریزوں کے ساتھ دوستی کی بات کر رہا ہے، کوئی کس کے ساتھ، کوئی کس کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس وقت نعرے لگ رہے تھے، کوئی کہتا تھا اکھنڈ بھارت، ہندو قومیت، اتحاد، ہندو مسلم کا نعرہ لگ رہا تھا، متحدہ قومیت کا نعرہ کہ ہندو مسلم ایک قوم ہے، اکھنڈ بھارت کے نعرے لگ رہے تھے، ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، اوہ ہندوستان والو، انگریز کے پیچھے پڑ گئے، میں انگریز کا روادار نہیں، آپ کو بھی انگریز سے بڑی نفرت تھی، حتیٰ کہ آپ جب وہ اپنے کسی لیٹر کے اوپر ٹکٹ لگاتے نا، چونکہ انگریز یہاں حکومت کرتا رہا نا 200 سال ہندوستان پر، برطانیہ کی حکومت تھی، زبردستی آ کے قبضہ جما کے بیٹھ گیا، سارا کچھ یہاں سے لوٹ کر برطانیہ لے گیا، اللہ اکبر، وہاں کی جھاڑیاں ہیں اور وہاں کے وہ مطلب ہے کہ کھنڈرات، ہاں جی، وہاں کی وادیاں، جی وہاں وہ جو پانی کے کھڈے تھے، ان کو جا کر اس نے پتہ نہیں کیسا خوبصورت بنا دیا۔ وہ ایک جھوپڑیوں کا ملک تھا برطانیہ، لوگ کہتے ہیں برطانیہ والے جب سوتے نا تو ایک ہی کمرے کے اندر وہ جھوپڑی نما ہوتا تھا، جانور بھی باندھتے تھے اور آپ بھی وہیں پہ سوتے تھے، جن کو رین سین کا پتہ نہیں تھا، باقی پلیدی کا پتہ نہیں تھا۔ ہندوستان پر قبضہ کیا، 200 سال یہاں سے مڈی لوٹی، ہندوستان کو لوٹا اور برطانیہ کو جا کر پتہ نہیں کیا بنا دیا، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں اتنا ترقی کر گئے۔ اوے نادانو، تم خواب غفلت کے اندر سوتے رہے اور تم غدار بنے رہے، کبھی تم نے ٹیپو سلطان کو مروایا، کبھی تم نے فضل حق خیر آبادی کو مروایا، کبھی تم نے کس غیرت مند سلطان، حکمران اور بادشاہ کو مروایا، تم غداریاں کرتے رہے، کوئی میر جعفر بنا، کوئی میر صادق بنا، اور کئی تم خواب غفلت کے اندر سوتے رہے، انگریز کے ٹٹو بن کر وہ تمہاری مڈیاں لوٹ کے چلا گیا، پھر کہتے ہو ترقی کر گیا۔ وہ ترقی پسند وہ نہیں تھے، تم تھے۔ اے توجہ بولو ذرا محبت رہا، پر تم نے نعمت کی قدر نہیں تھی، قدر نہیں تھی تمہارے اندر، تم نے قدر نہیں کی، تمہارے اندر قدر نہیں تھی۔ ہے توجہ، خدا دا واسطہ ہے ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، ذرا بولا کرو محبت کے ساتھ، بات کی گہرائی کو سمجھا کرو۔ یہ باتیں آپ کو عام مولوی نہیں بتائیں گے، اور نہ انہیں پتہ ہے اور نہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ یہ برطانیہ کی ترقی ہو، یہ امریکہ کی ترقی ہو، یہ فرانس کی ترقی ہو، تمہیں پتہ ہے آدھے سے زیادہ فرانس مسلمانوں کے زیر قبضہ تھا الحمدللہ، جب مسلمانوں کی سپین پہ حکومت تھی۔ کہاں حکومت تھی؟ سپین پہ حکومت تھی۔ طارق بن زیاد 7,000 کا لشکر لے کر جب وہ پہنچا نا جبرالٹر، کہاں پہنچا؟ جس کا آج کل نام جبرالٹر رکھ دیا، لیکن اس کا نام ہے جبل الطارق، جس وہ بندرگاہ ہے، وہاں سے داخل ہوں سمندر کے راستے تو آپ ہسپانیہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہسپانیہ، آج اس کا نام ہسپانیہ ہے، اسپین بھی کہتے ہیں، سپین بھی، اور پہلے اس کا نام اندلس تھا۔ اس کے اندر داخل ہوا، جب وہ بندرگاہ پہ پہنچا نا، اس نے آرڈر کیا آئز سپہ سالار، اس نے کہا یہ جتنا کشتیاں ہیں نا ان کو جلاؤ۔ تو آپ کے وہ جو فوجی تھے، وہ جو لشکر کے اندر سپاہی تھے، وہ حیران ہو گئے۔ اس نے کہا طارق بن زیاد کیا کہتے ہو، کشتیاں جلا دیں؟ کیا کشتیاں کام نہیں آئیں گی، واپس نہیں جانا؟ اس نے کہا واپس جانے کا خیال ہی ختم کر دو، اس لیے کہ ہم یہاں پہنچ گئے نا، دیکھو آگے عیسائیوں کا ملک سپین ہے، اندلس ہے، اور ادھر سمندر ہے، کشتیاں جلا دو، یا اس کو فتح کرو یا پھر مر جاؤ، بس یہ دو ہی راستے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ 7,000 کے لشکر نے، آگے تھا 30,000 کا لشکر، ادھر تھا 7,000 کا مسلمانوں کا۔ انہوں نے کہا طارق بن زیاد کشتیاں جلوا دے، ہم لڑیں گے اور ملک کو
کے اور خدا کی قسم ایسا فتح کیا کہ 7 صدیوں تک 7 سمندر پار کہاں آئے ہے تمہاری چوک تو صدقے بجا ہے جذبہ لکھو جذبہ بولو ذرا محبت ہے 7 صدیاں 7 سمندر پار اسلام کا جھنڈا لہراتا رہا اسلام کا جھنڈا لہراتا رہا اور میں نے کہا یار وہ تھے تم تو بولنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ تو وہ تھے جنہوں نے دنیا کو فتح کیا تھا وہ بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے حضرت عبداللہ بن عمر آپ تابعین کا زمانہ ہے تبع تابعین کا آپ دیکھ کے آنسو بہاتے ہیں آپ کے شاگردوں نے کہا حضور والا کیا وجہ ہے کیوں آپ آنسو بہاتے ہیں کیوں آپ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے یارو شاگردوں کو فرماتے تبع تابعین تھے کہتے یارو بات یہ ہے کہ تمہارے پاس نعمتوں کی فراوانی ہے بہتات ہے نعمتوں کی خدا کی قسم ہم ایک کھجور کے کرتے 4 ٹکڑے ایک ٹکڑا اس کو دیتے ایک ٹکڑا اس کو ایک اس کو ایک اس کو 4 ٹکڑے کھجور کے کر کے 4 بندے کھاتے پھر بھی ہم نے دنیا کو فتح کیا جنگیں لڑی ہیں تم اتنا روٹیاں کھا کے اتنا نعمتیں کھا کے ملک تو ملک رہا دین کا کام بھی نہیں کر سکتے تو آپ فرمائے پھر میں روؤں نہ تو کیا کروں میں تو نبی پاک کا غلام ہوں حضور کا سیابی ہوں ہم نے کھجور ایک کھجور کھا کر ملک فتح کیے جنگیں لڑی ہیں فرمایا تمہارا یہ حال ہے ادھر نعمتیں کھاتے ادھر نہ شکری کرتے ہو ادھر نہ قدری کرتے ہو تمہارے اندر کوئی جذبہ ہی نہیں اسلام کی میراث کو سنبھالنے کا اپنے اسلاف کی میراث کو سنبھالنے کا اللہ اکبر میں عرض کر رہا تھا یار ان کے اندر کتنا بڑا جذبہ تھا ہے توجہ تواڈی جڑے ویلے سبحان اللہ ڈھلی کریں تو جذبہ گھٹ دکھیں نا ولا ساکو سبق ہی بول پہ یقین منو سیدھی جی گال ہے توجہ حضرت مجدد علی ثانی نے 2 قومی نظریہ پیش فرمایا پھر وقت گزرتا رہا 1920 کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان نے 2 قومی نظریہ پیش فرمایا 2 قومی نظریہ پیش فرمایا آج بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ 2 قومی نظریہ فلاں نے پیش کیا فلاں نے پیش کیا پر یہ میں آپ کو شروع سے تاریخ بتا رہا ہوں مجدد علی ثانی نے سب سے پہلے پھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 220 کے اندر 1920 کے اندر یعنی آج سے 1 صدی پہلے کم و بیش 100 سال پہلے کس نے پیش کیا 2 قومی نظریہ امام احمد رضا خان آپ نے فرمایا ہوئے ہندو سے یاریاں لگاتے ہو انگریزوں سے یاریاں لگاتے ہو سکھوں سے یاریاں لگاتے ہو قرآن تم نے نہیں پڑھا آپ جارج پنجم جو تھا نا جارج پنجم اس کا ٹکٹ جب آپ لگاتے نا برطانیہ کی حکومت تھی آپ جب ڈاک کا ٹکٹ لگاتے تو اس کا سر نیچا کر کے لگاتے تھے پھر آپ شاگردوں سے فرماتے مریدین سے فرماتے دیکھو جارج پنجم کو میں نے الٹا کر دیا ہے انگریزوں کے ساتھ نفرت کا عالم ایک مرتبہ آپ کو عدالت کے اندر بلاوا آیا کہ امام احمد رضا کسی معاملے کی وجہ سے عدالت میں آپ کو بلایا گیا اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں انگریز کی حکومت کو مانتا ہی نہیں ان کی عدالت کو عدالت نہیں مانتا تو میں عدالت میں حاضر کیسے ہوں اللہ اکبر آپ نے فرمایا میں کوئی عدالت نہیں مانتا انگریز کی اور نہ انگریز کی حکومت مانتا ہوں اللہ اکبر آپ کو توہین عدالت کے حوالہ سے گرفتار کرنے کے لیے جب پولیس کو بھیجا گیا نا پھر پولیس بھی ناکام ہو گئی فوج کو بھیجا گیا فوج جب آئی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ادارے کے باہر کئی میل تک لوگ آگے لیٹ گئے گلیاں بھر دیں سو گئے انہوں نے کہا گاڑیاں ہمارے سینوں کے اوپر چل کر جائیں گی تو احمد رضا کو گرفتار کریں گی ورنہ ہم جب تک زندہ ہیں بریلی کے رہنے والے امام احمد رضا کو کوئی مائی کا لال ہے کوئی مائی کا لال تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا گرفتار کر ہی نہیں سکتا آپ کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا کہ ایسے غیرت مند لیڈر ہمیں صدیوں کے بعد ملتے ہیں کوئی احمد رضا جیسا امام آسمان سے گرتا ہے زمین اگاتی ہے اور فرما بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تو احمد رضا پیدا ہوتا ہے صدیوں کے بعد احمد رضا جیسے لوگ آتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اے کیا دو بندے اسمان تو ڈھانگن زمین اگیں دیے فرمان نہیں بڑی ہستیوں نے خون جگر جلایا ہوتا ہے بڑے لوگوں نے تہجد کے وقت دعائیں کی ہوتی ہیں پھر جا کر بندے آتے ہیں پر ان بندوں کی قدر نہیں کی جاتی ان کی قدر نہیں کی جاتی
جیسے مشرکین مکہ نے میرے آقا کی قدر نہ کی. کیا کہا؟ ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح بولتا ہے، ہماری طرح بازار میں جاتا ہے، ہماری طرح شادیاں کرتا ہے، ہماری طرح اولاد ہے، ہماری طرح تجارت ہے، ہماری طرح کاروبار ہے. بس اسی چیز کو دیکھ کر حضور کی قدر نہ کی. اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، جیسا ان کو قدر کرنے کا حق تھا ان نالائقوں نے قدر نہیں کی. محبوب اب مکہ چھوڑ مدینہ جا. اچھا 13 سال مکہ کے اندر حضور نے تبلیغ فرمائی. کتنا سال؟ 13 سال. صحابہ نے تکلیفیں اٹھائیں، حضور نے تکلیفیں اٹھائیں. بڑی قابل توجہ بات ہے، جہاں بندہ کچھ عرصہ خدمت کرتا ہے نا، کوئی نشانی تو چھوڑ کے جاتا ہے. میرے نبی جب مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے نا، مکہ والے جب اتنے بے قدرے تھے، اتنے نالائق تھے، اتنے سست، اتنے غافل، اتنے بڑے اللہ کی نعمت کو ٹھکرانے والے، ناشکری کرنے والے، کفران نعمت کرنے والے، رب نے فرمایا محبوب جاؤ مدینہ، اپنے غلاموں کو بھی لے جاؤ. میرے آقا امام الانبیاء نے سب کو فرمایا کوئی مکہ میں نہ رہے، سارے مدینہ آ جاؤ. یا رسول اللہ 13 سال محنت کی ہے، ہاں خون پسینہ کیا ہے. یا رسول اللہ یہاں خون جگر جلایا ہے، بڑی محنت کی، بڑی تبلیغ کی. کوئی ایک دائی تو چھوڑ جاؤ، ایک مبلغ تو چھوڑ جاؤ، ایک حافظ قاری عالم. میرے آقا نے فرمایا نہیں ان لائقوں کو کچھ نہیں دینا، جاؤ سارے. جو مکہ میں رہے گا وہ گناہگار ہوگا. ہجرت کو فرض کر دیا کہ سب مکہ چھوڑو مدینہ جاؤ، جہاں قدر نہ ہو وہاں رہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. توجہ تواڈی. میں نے کہا بتاؤ سیرت پڑھ کر حضور نے کوئی ایک دائی چھوڑا ہو، ایک مبلغ چھوڑا ہو، ایک حافظ قاری عالم کہ پیچھے جو کچھ میں پڑھاتا رہا ہوں، جو کچھ سکھاتا رہا ہوں پیچھے سنبھالنا ہے اس کو؟ نہیں. 6 سال تک مکہ کا نام ہی نہیں لیا. اسی کو کہتے ہیں 2 قومی نظریہ. توجہ. لیکن جب تک نمازیں پڑھتے رہے، جب تک عبادت ہوتی رہی، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہا، قرآن سن کر ابو جہل بھی سیم جاتا تھا، اس پر بھی سحر طاری ہو جاتا تھا. جب تک یہ چیزیں ہوتی رہی نا، تب تک ابو جہل نے بھی ٹکر نہیں لی. جب نبی پاک نے قرآن کی آیاتیں پڑھ کر سنائیں کہ یہ مکہ کی وہ دھرتی ہے جہاں ہم نے اسلام کا نظام نافذ کرنا ہے، پھر مکہ کا چودھری جو ہے، مکہ کا وڈیرا جو ہے وہ آگے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا نظام تو ہمارا چلے گا. نبی پاک نے فرمایا نظام ہمارا چلے گا، نظام تمہارا نہیں چلے گا. رب نے فرمایا محبوب جہاں نظام نہ چلنے دیں وہاں 2 قومی نظریہ آ جاتا ہے. بے شک یہ مکہ ضرور ہے پر ہم نے اسلام کو زندہ کرنا ہے. آپ مکہ چھوڑو مدینہ جاؤ. کیوں کہ اسلام جہاں زندہ ہو وہیں آپ کو جانا پڑے گا. ہے توجہ. اچھا ایمان نہ رسو، اسلام زندہ ہندوستان میں ہو رہا تھا یا پاکستان میں ہونا تھا؟ یہ 2 قومی نظریہ تھا. آج جب کوئی وزیر اعظم ہو، صدر ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی MNA MP حلف اٹھاتا ہے نا، آپ وہ آئین کے اندر پڑھیں، آئین پاکستان میں، پاکستان کے قانون میں، اور سنیں. اب تو یہ خوش قسمتی ہے ہماری، پہلے تو یہ حلف اونچی زبان میں نہیں سنائے جاتے تھے. پتہ نہیں کسی کے تھپڑ لگے ہیں تو اب اونچی آواز میں تھوڑا پڑھا جانے لگا ہے. اس کے اندر ہے نظریہ پاکستان، یعنی 2 قومی نظریہ کا تحفظ کروں گا. یہ ہر وزیر، ہر سیاستدان یہ حلف اٹھاتا ہے، MP MNA. میں نے کہا نہ لے کو 2 قومی نظریہ کے تحفظ کا حلف بھی اٹھاتے ہو، پھر یاریاں ہندوؤں سے لگاتے ہو، پھر یاریاں یہودیوں سے لگاتے ہو، پھر یاریاں عیسائیوں سے لگاتے ہو. اور کہاں گئی تمہاری قسم، کہاں گئے تمہارے حلف نامے، کہاں گئے تمہارے اعتبار؟ ادھر حلف اٹھاتے ہو، ادھر یاریاں ان سے لگاتے ہو. اپنوں سے غداری، غیروں سے یاری، یہی ہے حلف کی وفاداری. جیسے آج نام نہاد مسلم لیگ نکل آئی، اور میں نے کہا اس دور کے اندر بھی مسلم لیگ تھی. قائد اعظم محمد علی جناح جس کے بانی تھے، میں نے کہا وہ مسلم لیگ اور تھی. آج کی نام نہاد مسلم لیگ اور ہے، وہ مسلم لیگ وہ تھی. خدا کی قسم اس مسلم لیگ کا بانی جو تھا وہ غازی علم الدین شہید جو گستاخ رسول کو جہنم رسید کرتا ہے، اس کا وکیل بن کے نکلا تھا کہ غازی کو میں چھڑواؤں گا. وہ بھی مسلم لیگ کا بانی تھا. آج کے مسلم لیگ کے بانی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گستاخ رسول کو جہنم رسید کرنے والے غازی ممتاز حسین قادری کو پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں. میں نے کہا دونوں مسلم لیگوں میں فرق دیکھو ذرا. وہ مسلم لیگ کے بانی ہیں نبی کے گستاخ کے کیفر کردار تک پہنچانے والے کو بچاتے تھے، اس کے دست و بازو بنتے تھے، اس کے وکیل بنتے تھے.
تاکہ اس کی زندگی بچ جائے. وہ نبی کے عاشق کا ساتھ دیتے تھے. وہ مسلم لیگ کے بھی بانی تھے قائد اعظم محمد علی جناح. میں نے کہا آج نام نہاد مسلم لیگ, اور میں نے کہا جب مسلم لیگ کو چھوڑو یا بندے دے پتر بن جاؤ, پاکستان کی عوام کو خراب نہ کرو. یہ جانتی ہے حقیقتاً اسلام کا جھنڈا کس جماعت میں ہے. اے توجہ تو آڈی ہے. حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس دن فرمایا تھا, آپ نے فرمایا تھا جو میرا مرید ہے اسے چاہیے مسلم لیگ کے جھنڈے کے تلے آئے, ورنہ مر گیا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اور آپ نے فرمایا جو میرا مرید ہے وہ مسلم لیگ کو ووٹ دے, اگر نہیں دے گا تو فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں. ایک تو ہے نا مرید نہیں, آپ نے فرمایا مسلمان ہی نہیں. کیوں؟ آپ نے فرمایا دو جھنڈے ہیں, ایک کفر کا اور دوسرا اسلام کا. فرمایا کفر کا جھنڈا وہ ہے جہاں کانگریسی ملا ناچ رہے ہیں, کانگریسی ملا ناچ رہے ہیں. جو گاندھی کا جھنڈا ہے وہ جھنڈا کفر کا ہے. اور فرمایا دوسرا جھنڈا اسلام کا ہے, جس جھنڈے کے نیچے فرمایا جس جھنڈے کے اٹھانے والے قائد اعظم محمد علی جناح ہیں, اور اس جھنڈے کے نیچے یا ولی ہیں یا صوفی ہیں یا بزرگ ہیں, خانقاہوں والے سارے اللہ والے ہے. توجہ, سارے اللہ والے کہاں تھے مسلم لیگ میں؟ وہ سنی کانفرنس, وہ بنارس کی ہو, وہ بدایوں کی ہو, وہ لاہور کی ہو, جہاں جہاں کی بھی سنی کانفرنس ہو, سارے کے سارے مسلم لیگ میں آ گئے تھے. قائد اعظم سے پوچھا گیا پاکستان کا قانون کیا ہوگا؟ برطانیہ سے لوگے, امریکہ سے لوگے, فرانس سے, جرمنی سے. آپ نے فرمایا کہیں سے ہم نے نہیں لینا, 1400 سال پہلے ہمارا قانون بن چکا ہے. کہا وہ کیا؟ کہا اللہ کا قرآن, نبی مصطفیٰ کا فرمان, حضور نے جو فرما دیا وہ ہمارا قانون ہے. حضرت گرامی, ابھی میں اپنے عنوان اور موضوع کا تیسرا حصہ بھی مکمل نہیں کر سکا, مگر چونکہ وقت کی تنگ دامنی ہے, دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی, محبت, جذبہ اور حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.